بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ قریش کی تفسیر سنیں گے، اور ہر سورہ جو اللہ نے دی ہے اس کے اندر عجیب عجیب حکمتیں ہیں۔ اس سورہ کا نام ہی قریش ہے۔ قریش کیا ہے؟ یہ اس قبیلے کا نام ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور قریش کا قبیلہ عربوں میں اس وقت بھی زمانے سے وہ بڑا پاک، بہت اچھا اور مذہبی ٹھیکیداری کا علمبردار سمجھا جاتا تھا۔ اور حال یہ تھا کہ عرب میں ایک دوسرے کو لوٹ لینا معمولی بات تھی۔ لوگ راتوں میں ادھر ادھر سفر کرتے تو ڈرتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا کہ دور قریب جائیں گے تو ضرور لوٹ لیے جائیں گے۔ لیکن اس وقت کے ڈاکو بھی اتنے شریف تھے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ جو گروپ ڈیزرٹ میں ہے، باہر ہے، اور یہ قریش ہے، تو اس کو نہیں لوٹتے تھے بلکہ ان کو عزت سے جانے دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قریش کے ذمہ یہ کام تھا کہ ہر سال کعبۃ اللہ کے حج کے طور پر جتنے بھی قبائل آتے تھے ان کو پانی پلانا اور کعبۃ اللہ کی صفائی کا خیال رکھنا، آنے والے مہمانوں کو جو بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ سب کرتے رہنا۔ تو اس کی وجہ سے ان کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، یہ ان کو فائدہ حاصل تھا۔ کیوں حاصل تھا؟ اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ کی پاسبانی کرتے تھے، اور اس بات کی طرف بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اے قریش کے لوگو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کا خیال رکھنا یہ جو ہے ایسا کام ہے جیسے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لا یستوون عند اللہ، یہ جو ہے اللہ کے یہاں برابر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے، کعبۃ اللہ کا خیال رکھنا، حجاج کو پانی پلانا، اس زمانے میں پانی تو ہر جگہ دستیاب نہیں تھا، تو یہ بہت بڑی خدمت ہوتی تھی کہ اس وقت آنے والے کئی سو حجاج کے لیے پانی کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ایمان لانا اصل چیز ہے، آخرت پر ایمان اصل چیز ہے۔ تو دیکھیے، شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا لِإِيلَافِ قریش، قریش کی حمایت کے لیے، قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ یہ جو پہلا لفظ ہے لِإِيلاف، تو اس میں پہلا حرف جو ہے لام، وہ پری پوزیشن ہے، لی کے لیے، اور جو اس کے بعد ایلاف تو یہ اصل ورب ہے۔ آلف یولف ایلافا، کسی چیز سے مانوس ہو جانا، یا کسی کو مانوس کرنا، یا کسی چیز کو چاہنے لگ جانا، یہ سب الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں قریش کو مانوس کرنے کے لیے، تو آپ خود بخود سوچیں گے کہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے یہ کیا بات ہوئی، کس وجہ سے؟ ان کا خاص خیال رکھنے کے لیے۔ تو آگے فرمایا ایلافہم، قریش کو لوگوں کے درمیان میں معلوف کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے ہی ایلافہم،
ان کو مانوس کیا گیا ہے۔ قریش کو لوگوں میں محبت رکھی گئی ہے کہ لوگ ان سے محبت کریں، ان کو ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اچھا سلوک کریں۔ کیوں؟ کیا کس طرح سے مانوس کیا گیا قریش کو؟ قریش کو کیسے زیادہ لمبا درجہ دیا گیا؟ تو فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو ہے گرمی اور سردی کے سفر، دو بڑے بڑے سفر ہوا کرتے تھے قریش کے لوگوں کے، تو وہ مکہ سے نکلتے اور مختلف جگہوں پر جاتے، بہت آرام سے جاتے، انہیں کوئی بھی ٹچ نہیں کرتا، ان کا سامان پورا محفوظ آتا، اور وہ جو ہے بہت آسانی سے جاتے، بہت آسانی سے واپس آتے، جبکہ دوسرے جو قبائل تھے وہ لوٹ لیے جاتے تھے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، تم کو تمہاری آسانی کے لیے ہم نے لوگوں کے دماغ میں اتنا تمہارا احترام بٹھا دیا ہے کہ تم سردی اور گرمی میں جاتے ہو، لوگ تم سے مانوس ہو جاتے ہیں اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ قریش کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو ہے کعبۃ اللہ میں کعبۃ اللہ کی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جاہلی دور میں، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں جاہلی دور کی بات ہو رہی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو نتیجے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اور جس بات سے آپ خوش ہوتے ہوں میں بھی کروں کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ یہ بولنا بس خالی اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہو گیا؟ جی نہیں، وہ جو آیت آپ نے سنی کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کا خیال رکھنا یہ اللہ پر ایمان لانے کے اور آخرت پر ایمان لانے کے برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس اعتبار سے جو کام کرنے کا ہے اصل، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قریش کیا کریں؟ تو ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اور ایک کام تو یہ اصل کام، اس کے بعد دوسری بات فرمائی الذی اطعمہم من جوع، اس رب نے جس نے ان کو بھوک کی حالت میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، یعنی وہ بزنس کرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں لوٹتے نہیں ہیں، واپس آتے ہیں، سارا سامان اور پیسہ اور جو بھی غذائی اشیاء لے کر آتے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو اللہ نے بھوک سے تم کو نجات دی، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور خوف سے بھی تم کو نجات دے دی۔ خوف لٹنے کا، برباد ہونے کا۔ جب معاملہ بگڑتا تھا تو صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ خالی سامان لوٹ لیا اور جان بچ گئی، واپس آئے، قتل بھی ہو جاتے تھے، ڈاکو قتل بھی کرتے۔ تو یہ دونوں باتوں سے محفوظ تھے، نہ ان کا سامان کوئی لوٹتا، نہ ان کی جان کوئی لیتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو، اور ان کے بہانے ہم انڈیویجولی اپنے بارے میں سوچیں یا پھر دوسروں کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوف سے بچایا ہے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان آیتوں میں، جس میں 1 2 3 4 آیتیں ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اصل چیز جو ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ تمہیں چاہیے
کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو اس اعتبار سے اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ ذکر کر کے خاص طور سے احساس دلایا کہ تمہارا حال تو ایسا تھا کہ تمہارے پاس جو ہے کھانے کو نہیں تھا، تمہاری جانیں محفوظ نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت لوگوں کے دل میں لِإِيلَافِ، لوگوں کے دلوں میں تم کو مانوس کر دیا کہ تم جو ہے کھاتے بھی ہو اور سفر بھی کرتے ہو۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا، جیسے ایک آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجئے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کی رب کی عبادت کروں، الذی حرمہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو حرمت والا بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کروں۔ میں جب یہ میرے بھائیوں پڑھتا ہوں نا کہ نبی سے کہا گیا کہ تم بھی اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ تم مسلمانوں میں سے ہو، اگر کسی وقت کے بڑے عالم صاحب کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کریں تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ مولانا صاحب تو اپنے آپ کو صرف مسلمان نہیں سمجھتے، ہائی کیٹیگری کا مسلمان سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر یہ فرمایا آپ صرف اپنے بارے میں یہ گمان رکھیں کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ نبی سے کہا گیا اُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھ سے کہا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کروں۔ دیکھیے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام بھی کرے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بولے کہ میں الحمدللہ مسلمانوں میں سے ہوں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ گیا ویسے ویسے دنیا بھر میں جو ہمارے علماء ہیں دعوت کا کام کرتے ہیں، تو شیطان کہیں نہ کہیں سے یہ دل میں بات ڈال دیتا کہ جیسے میں تو علامہ ہوں، میں تو مسلمانوں کو کی رہنمائی کرتا ہوں، اور نبی سے کہا جا رہا کہ تم اسلام پر چلو گے اور تم اپنے بارے میں کہو گے کہ بھئی میں بھی مسلمان ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہر آسانی دیتا ہے، ان کے کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، اور جس ایرے میں وہ رہتے ہیں اس میں ان کی عزت ہوتی ہے، لیکن وہ انہی نعمتوں کا غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں یا فضول خرچی کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتا ہے کہ وہ جو ہے آمنہ مطمئنہ تھی، بہت امن و امان والی رہتی تھی وہ قوم، اور بہت اطمینان سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کے پاس اللہ کا رزق جو ہے ہر جگہ سے آتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے کیا کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی اس کی ناشکری کی۔ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو پھر اللہ نے ان کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف ان پر مسلط کر دیا اس وجہ سے کہ وہ جو کام کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ،
ان کے پاس ان کے رسول آ کر گئے، فکذبوہ، انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا، فاخذہم العذاب وہم ظالمون، تو پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا کس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہر انسان، قوم کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں ہر وقت جو ہے یہ جائزہ لیتا رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال شروع کروں۔ غلط استعمال کیا ہوگا؟ ایک تو غلط استعمال یہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ بھی اس کو مل رہا ہے یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ انسان جو ہے جو بھی اس کو مل رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو جو کچھ بھی ہے سب میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ سورہ کہف میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ دو دوست ہیں، ایک کے پاس جو ہے وہ مالدار ہے، اس کے بعد باغات ہیں، اور دوسرا غریب ہے۔ تو جو مالدار ہے وہ جو ہے تکبر کر رہا ہے اپنے غریب دوست پر، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس وہ ہے، اور یہ بول رہا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے جو میرے پاس علم ہے نا، میری عقل ہے، اس کو میں نے استعمال کیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو حاصل کیا۔ تو اب یہ ایسی شکل ہے کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ گویا جو کچھ بھی ہے اس کو ملا ہے صرف اس کا اپنا ہے۔ اس کے جواب میں اس کا غریب دوست کیا بول رہا ہے؟ قال له صاحبہ وهو يحاورہ، تو اس کے دوست نے اس کو یہ سمجھایا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم نے اس رب کا انکار کر دیا جس نے تم کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، ابھی تمہیں انسان بنایا۔ تو اس کے جواب میں پھر یہ فرمایا کہ اس نے بولا ما انظن ان تبید ہذہ ابدا، وہ مالدار دوست بول رہا ہے کہ میں جو ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ میری یہ سب چیزیں چھن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فأحیط بثمرہ، تو کیا ہوا، اس کے باغ کے جو جتنے پھل تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، پورا باغ جو ہے اجڑ گیا۔ اور اس لیے اس کے جواب میں وہ جب اس طرح کی باتیں کرتا تھا تو اس کا مسلمان دوست اس سے کہتا تھا کہ دیکھو ولولا اذ دخلت جنتک، تم جب بھی اپنے باغ میں جاتے ہو کاش تم ایسا بولتے قلت ما شاء اللہ، جو نعمت ملی ہے اس کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ماشاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، تو تم یہ الفاظ کیوں نہیں بولتے ہو؟ مگر اس کا معاملہ یہی تھا کہ وہ نعمتوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا تھا، اور اس لیے پھر وہ برباد ہو گیا، اس کا باغ جو ہے پورا کا پورا خراب ہو چکا۔ دوسری طرف دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے اپنے زمانے میں سب سے بڑے نبی ہیں اور سب سے بڑے بادشاہ بھی ہیں۔ اب اپنے آپ کو بہت ہائی کوالٹی کا سمجھنا اور بالکل یہ میں ہی ہوں، ہم چو من دیگر نیست، میرے برابر کوئی نہیں ہے۔ مگر جب جن نے جا کر ملکہ سبا کا تخت اٹھا کر وہ لے آئے تو نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا فلما رآہ مستقرا عنده، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے
جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تخت ان کے پاس پہنچ گیا، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں دے دیا، اور لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان، تاکہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اس کی نعمتوں کا انکار کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور یہ تو جو بھی شکر ادا کرے گا وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے کہ ان کو شکر ادا کرے گا، اس کو فائدہ ہوگا۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا تو وہ جو ہے میرا رب جو ہے وہ بہت بے نیاز ہے اور بہت عزت والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیے ہم کو یہ بتا رہی ہیں کہ سورہ قریش میں قریش کو تو یہ بتایا گیا کہ تمہاری عزت کو بڑھانے کے لیے ہم نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت بسا دی، اب تم یہ کرو کہ کعبۃ اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو بھوک سے بچایا، خوف سے بچایا۔ اور اسی واقعے کی روشنی میں خود بخود سورہ کو پڑھنے والا اپنے بارے میں غور کرتا ہے، مجھے اللہ نے کتنی عزت دی، میرے جان پہچان کے لوگ ہیں، مجھے چاہتے ہیں، میری عزت ہے، میں بھوکا نہیں ہوں، محتاج نہیں ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی ہے، تو وہ پھر اندر سے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور شکر جسے کہتے ہیں نا، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا شکر کرے، مانے، نعمت کا صحیح استعمال کرے، بخل نہ کرے اور اسراف بھی نہ کرے۔ بخل کرنا، کنجوسی کرنا، یہ بھی شکر کے مفہوم کے خلاف ہے، اور فضول خرچی کرنا یہ بھی خلاف ہے۔ تو نہ بخل ہو اور نہ ہی جو ہے اسراف ہو، فضول خرچی ہو۔ تو یہ چیز یہ سورہ ہم کو سکھاتی ہے کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ تو بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مجھے مشکل ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ میٹنگ میں یا اسی سورہ کے بارے میں یا پھر اس کے بعد والی سورہ جو ہے سورۃ الفیل ہے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے، دنیا کے ہر مسلمان کو شکر گزار بنا دے اور ہر بیماری سے شفا دے دے۔ آمین آمین۔ آج واقعی آپ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، واقعی آپ کو اجازت آپ چھٹی لے لیں۔ آپ نے اتنی تکلیف کے بعد بھی پھر بھی درس دیا، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے اور ہماری اصلاح فرمائے، اور آپ کی طبیعت جلدی اچھی ہو جائے، جلد از جلد آپ شفا یاب ہو جائے، مکمل صحت مند ہو جائے۔ آپ آرام کریں ظفر بھائی، زیادہ باہر بھی نہیں جائیں۔ ظفر بھائی آپ سوپ لیں، سوپ زیادہ نا، لیمن ڈال کے، ہاٹ ڈرنکس جی یہ تھوڑے زیادہ لیں تو اس سے انشاءاللہ تعالی جو ہے نا، ہاں جی، دوشاندہ بھی آتا ہے جو پاکستان کا وہاں ملتا ہے، ہر چیز لے رہا ہوں، اس سے فائدہ بھی ہو رہا مگر وقتی ہو رہا، اور ڈاکٹر کے پاس سے دوا بھی لایا تو اس سے بھی فرق پڑ رہا ہے، مگر انشاءاللہ اچھی بات ہے اس سے پہلے کبھی اتنا سخت حملہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ ہڈیوں کا سوپ پیا، ہڈیوں کا سوپ، ہاں جی 6-7 دن تو لگتے ہی ہیں۔ ابھی تو ظفر بھائی میں تو شارجہ میں ہوں نہیں، تو کوئی نہ کوئی خدمت کرتے، اب آپ کی بس میرے دعا کر بھائی، سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کہیں کو بھی ہوں، جلدی۔ جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور جی بولیں گے جی اللہ جی بندہ ظفر ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور آمین، جی جی تو یہ سب سے بڑی خدمت ہے نا۔ اللہ آپ کو بہترین صحت دے، بہترین صحت جی جی آمین آمین انشاءاللہ۔ آمین۔ چلیے دعا کر لیں۔ ہاں جی بسم اللہ۔ اللهم يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا يا مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ يا من خلق الليل والنهار والشمس والقمر والمرض والشفاء ومن خلق الجوع
والطعام وخلقت الخوف والأمن يا رب العالمين. أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذکر الغافلون. اے اللہ آمین میرے گناہوں کو معاف فرما، اے آمین اللہ ہر گناہ سے سچی توبہ عطا فرما. اے اللہ جب بندہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ مصیبتوں میں پڑتا ہے، اور تو نے قرآن میں بتایا ہے کہ تو اس لیے مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ واپس آ جائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے. اے اللہ میں بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. اے اللہ آمین نہ معلوم میں نے کہاں ٹھوکر کھائی ہے اور کیسی غلطی کی ہے کہ اللہ میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں. اے رب العالمین مجھے میرے تمام بھائی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سب کو اور ان کے گھر والوں کو ہر طرح کی صحت اور عزت عطا فرما. اے اللہ ان کو آمین ہر آمین بیماری سے آمین شفا یا عطا رب فرما. العالمین. اے اللہ آمین آدم بھائی بھی بیمار ہیں، ان کو صحت شفا کامل عطا فرما. اے اللہ آمین آمین ہمارے بھائیوں میں سے جس کو بھی اگر زکام ہے، کھانسی ہے یا اور کوئی تکلیف ہے یا ان کے گھر والوں میں سے کسی کو ہے، اے رب العالمین آمین ان کو بھی شفا کامل آج آمین اللہ دنیا کے ہر مسلمان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. آمین جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا آسان فرما. آمین غفران نعمت سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آمین. تو جانتا ہے کہ تو نے ہم پر بے شمار نعمتیں دی ہیں اور ہم اس کا شکر نہیں ادا کر پاتے. جرم عظیم کو معاف فرما اور اس کی توفیق دے کہ ہر آمین نعمت کا صحیح استعمال ہو اور آمین آمین یا شکر رب. کے الفاظ ہوں اور پھر اس نعمت میں نہ فضول خرچی ہو نہ اسراف ہو. اے اللہ آمین توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی ہر جائے دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. آمین اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین 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 جزاک یا اللہ جزاک. آمین یا رب العالمین. اعظم صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں بیمار ہو تو ماشاءاللہ